جو صورتحال آپ کو لگ رہی ہے، حکومتی دعوے اپنی جگہ پہ کہ ترسیلات زر کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئی، ماضی میں بھی پی ٹی آئی اس قسم کی اپیل کر کے ناکامی کا سامنا کر چکی ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ سیاستدان مذاکرات کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے دو قدم پیچھے ہٹ جائیں، حکومت اپنی بیان بازی ختم کر دے اور اپوزیشن بھی جو ہے سول نافرمانی کی تحریک واپس لے لے، تو شاید کچھ جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ہو جائیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اور پاکستان کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ آخر کب تک ہم سیاست کے نام پہ پاکستان سے کھلواڑ کریں گے، اور کب تک ہم اپنی کرسیوں کے پیچھے یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں انہیں ذلیل کرتے رہیں گے؟ تو اگر یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں دونوں جانب سے، تو ان دونوں کو عملی طور پہ اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ادروائز ملک صاحب، میں آپ کے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں اور اسے ریکارڈ پہ رکھیے گا کہ یہ مذاکرات اگر ناکام ہوں گے تو یہ بجلی صرف پی ٹی آئی پہ نہیں گرے گی، یہ حکومت پہ بھی گرے گی۔ میں آپ کو اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوں گے تو کسی ایک قوت کو یہ موقع نہ مل جائے کہ سیاستدان اپنے مناسب مسائل حل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اہل ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے مشکلات اور مسائل کو کا ادراک کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ رانا صاحب دیکھا جائے اب تک کے حالات، دونوں جانب سے دیکھ رہا ہوں، رانا صاحب اب تک کے حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھا جائے، آپ کو دونوں جانب سے غیر سنجیدگی نظر آتی ہے؟ قطعاً غیر سنجیدگی، قطعاً غیر سنجیدگی، کہیں پہ بھی مجھے ایسا نہیں لگا۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان نے جو دو مطالبات رکھے ہیں ان میں ایک سیاسی کارکنوں کی رہائی ہے، اور اس میں بھی وہ لوگ جن کو ناجائز طور پہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا اس نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ تو یہ دونوں جو مطالبات ہیں کوئی ایسے نہیں ہیں جن پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو کیسز عدالتوں کو مطلوب ہیں یا وہ جس میں تعزیرات پاکستان لگتی ہے، تو وہ تو میں پھر کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ہر بار ایک دوسرے کو این آر او دیں، پھر عدالتوں کو لپیٹ کے گھر بھیج دیں؟ اور یہ جو ہمارے طاقتور ادارے بھی بار کہتے ہیں کہ جی معافی مانگ لیں، تو بھائی معافی کیوں مانگ لیں؟ اگر کسی نے اب قانون کو توڑا ہے تو پھر قانون ہی اسے نپٹے۔ کوئی سیاسی جماعت بیٹھ کے یہ طے نہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے معاملات طے ہو گئے تو مقدمات واپس لے لیتے، یا یہ معافی مانگ لی تو مقدمات ختم۔ پھر آئین، قانون، انصاف عدالتوں کو لپیٹ کے پھینک دیں آپ، پھر ان کو کہہ دیں کہ آپ نے کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے فیصلے کرنے، ہم ناراض ہوں گے تو ہم اندر کر دیں گے، ہم خوش ہوں گے تو باہر نکال دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے رضی صاحب، رانا صاحب کی بڑی بنیادی بات ہے کہ سیاستدان این آر او دیتے رہیں گے، پھر جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے میاں نواز شریف چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، مقدمات قائم کیے گئے، پھر مقدمات ختم ہو گئے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہی بیانیہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کے کیسز، کرمنل مقدمات، اگر ان کو ختم ہی کرنا ہے تو پھر واقعی بات تو درست ہے، سچا کون جھوٹا کون؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وکلا کا احتساب وکیل کرے، عدالت احتساب نہیں کر سکتی۔ عدالت صرف تجویز بھیج سکتی ہے بار کونسل کو کہ جناب اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرے، اور بار کونسل عدالت کی سجیشن کو بھی ماننے کی پابند نہیں ہے، وہ اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر معاملہ رکھے گی، اور 99% وکلا کو وہ اندر سے تاج پہنا کے نکال دیتے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی گراسلی مس کنڈکٹ کا شکار ہوا ہوتا ہے۔ جرنیلوں کا شکار، جرنیلوں کا جو احتساب ہے وہ فوج خود کرے جناب، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورا این ایل سی لٹ کے کھا گئے ہیں دو بندے، لیکن ان دونوں کو بلایا جاتا ہے اور ایک لیٹر تھما دیا جاتا ہے کہ جی چیف آپ سے ناخوش ہوئے، اور ان کو گھر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ صحافیوں کے اندر کسی کو غلط خبر دینے پہ یا افواہ پھیلانے پہ کوئی بات ہو جائے، آپ اور میں آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یا ٹو بی ویری فیئر، یہ سیاستدان ہی ہیں کہ ان کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جائے، اور ہر وہ قوت جو کہ مقتدرہ کے ایجنٹ کے طور پہ روب عمل آتی ہے سیاست کے اندر، وہ دوسرے سیاستدانوں کے اوپر گند اچھالتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی میرے بہت معزز، مجھے بہت پیارے ہیں، اسحاق رانا کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، یا تو باقی سب کو بھی انہی عدالتوں کے تحت بھائی آپ پیش کریں، میں سیاستدانوں کے حوالے سے آپ کی بات کا قائل ہو جاؤں گا، لیکن جب آپ اپنے آپ کو بھی پیش کرنے کو تیار نہیں ہیں
کہ صحافی کے خلاف کوئی شکایت آئے گی تو پی او جے کے سے اس کی اپروول لی جائے گی، ورنہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ایک ہے کرمنل افینس ہے، آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے عرض کروں، جیسے فوج کے احتساب کی جب ہم بات کرتے ہیں، لوگوں سے ریکوریاں بھی ہوئی، لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اب ایک لیفٹیننٹ جنرل سے ریکوری ہونا، یعنی اسی طریقے سے اگر کوئی ملک صاحب جو رضی صاحب کہہ رہے ہیں، ملک صاحب رضی صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں بالکل ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 قانون 2 آئین کیوں بنائے ہوئے بھائی؟ اگر وقت کے وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگ کے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو پھانسی لگ سکتی ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ کی سزا دی جاتی ہے، تو سب کو اسی قانون کے نیچے آنا چاہیے۔ بالکل میں بات کو اس سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میرے معاملات میرے عدالت میں تو رضی کے معاملات رضی کی عدالت میں۔ بھائی پوری دنیا میں مجھے تو کہیں ایسا کوئی قانون نظر نہیں آتا جس میں ہر ادارہ اپنا احتساب علیحدہ چیز ہے، احتساب علیحدہ چیز ہے، اور سزائیں اور مقدمات اور معاملات کو دیکھنا دوسری اور چیز ہے۔ میرا ایک سوال اور ساتھ لے لیجئے گا رضی صاحب، دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کرمنل افینس میں آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ کہتے ہیں جی کمیٹی بنا دیں، بھئی آپ کے خلاف باقی لوگ، میرا کیس کرمنل افینس کے تحت جائے انویسٹیگیشن میں، آپ کا کیس جائے جوڈیشل کمیشن کے پاس۔ ہاں، میں آپ کو ایک اور اس سے بڑی بات بتاتا ہوں۔ کل پاکستان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ صرف سوشل میڈیا پہ جائیں تو کل آدھا پاکستان جو تھا وہ افغانستان نے فتح کر لیا ہوا تھا، اور ایک پارٹی کے لوگ اس پہ بڑھ چڑھ کے سیلیبریٹ کر رہے تھے، ڈونگرے برسا رہے تھے۔ ایک بچہ ہے برخوردار ہے، آج کل وہاں پہ سرو کر رہا ہے، میں نے اسے فون کر کے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس ایریے میں تھا، اس نے کہا کہ دادا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اچھا یہ کیا ہوا؟ سر 3 ٹیمیں کل سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے اندر ایک پولیٹیکل جماعت کی ٹیم بھی شامل تھی، وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور تھی، ٹھیک ہے؟ اس کا پھر جواب ہم جیسے خاکساروں نے دینا شروع کیا 11 بجے، اور جا کے کہیں 3 بجے جا کے وہ سارا پاکستان کا علاقہ ریکور کیا۔ اب ہمارے لوگ اوفینسو پہ گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وخان پاکستان میں شامل کر دیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی لڑائی ہے۔ لیکن کوئی پاکستانی پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر باہر سے آنے والے حملے کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتا ہے؟ میں تو اس بات کے اوپر میں شدید دکھی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیے کہ کرمنل افینس ہے نا بھائی، کرمنل نہیں ہے، اگریسن ہے وہ ان کا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ معاہدہ بھی کریں اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کریں اور ہمارے شکر گزار بھی ہوں، اور اس بات پہ شکریہ ادا کریں کہ ہم نے انہیں مذاکرات کا موقع فراہم کیا ہے۔ دیکھیے جب اتنی تلخیاں بڑھ جائیں جیسی کہ اس وقت بڑھ چکی ہوئی ہیں، جب دونوں طرف سے اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہائی چلا جائے تو رسپانسیبل لیڈرز جو ہوتے ہیں انہیں سٹے بیک کرنا پڑتا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پارا ہائی کرنا پاپولیرٹی کی علامت ہے رضی صاحب۔ لیکن اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ بھی تو پاپولرزم سے ہی ہے نا۔ چلیں میں آتا ہوں واپس پہ، راجہ صاحب سے بھی انپوٹ ہے۔ راجہ خالد صاحب، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اگر کوئی این آر او ہے، این آر او سے نکلیں، ہم کسی کے مقدمات ہیں، عدالتیں سزا دیں یا عدالتیں معاف کریں، سیاسی مذاکرات اگر ہوں گے تو اس میں مقدمات یا رہائی یہ کیسے ڈسکس ہو سکتا ہے؟ یہ حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ڈائلاگ ہو گیا، مذاکرات ہو گئے، اب آپ کو ہم رہا کر دیں گے؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جس چیز کا ہم ذکر کرتے ہیں اکثر سوشل میڈیا کا، سوشل میڈیا پہ جو مرضی کہہ لیں، کوئی یعنی نہ کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی سزا ملتی ہے، چند دن گرفتاریاں ہوتی ہیں، عدالتوں میں جا کے ضمانت ہو جاتی ہے، ملک کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے ملک پاکستان کی کہ ہم نے چھوٹے کے لیے کچھ اور قانون رکھا ہوا ہے، بڑے کے لیے کچھ اور قانون ہے۔ اس کا جو چھوٹا بندہ ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کے لیے انصاف کا جو ترازو ہے وہ اس کی جھول کوئی اور طرح کی ہوتی ہے، اور جو امیر آدمی ہے اس کے لیے کچھ اور پیمانے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ کرپشن میں ملوث ہے، میں نہیں کہنا چاہتا لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہوگی کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر آپ مظاہرے کریں۔ جب وہ قرضہ دے رہے تھے پاکستان کو، پاکستان واز ایٹ دی ورج آف دی ڈیفالٹ، تو اس وقت آپ نے وہاں پہ آرمی چیف کی تصویریں لگا کے ان کی توہین کی اور
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آرمی کے خلاف، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف نعرے لگائے۔ اچھا پھر دیکھیے کہ یعنی میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اسرائیل نے پاکستانی سیاست میں کبھی دخل اندازی نہیں کی، لیکن اسرائیل کا جو یروشلم پوسٹ ہے، جو ان کا ترجمان اخبار ہے، وہ ان کے حق میں لکھتا ہے۔ ان کی طرف سے علیحدہ سے 2 سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ وہ اسرائیل کہتا ہے جس نے مظالم کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے فلسطین کے اندر۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کے پروردہ نہیں ہیں، ان کی ڈوریاں وہاں سے نہیں ہل رہی، اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں ایک مظاہرہ کر کے دکھا دیں۔ امریکہ پاکستان پہ سینکشنز لگا رہا ہے، ان کے خلاف ایک بیان دے کے دکھا دیں، یہ خوش ہوتے ہیں اس پہ۔ یعنی ملک کے اگر ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ملک کی اکانومی کے نقصان پہنچتا ہے، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ اس پہ یعنی چراغاں روشن کرتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں، اس پہ بغلیں بجاتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اب جہاں تک کیسز کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ابھی اس پہ کوئی پابندی نہیں لگی، دیٹ از اسٹل ان فیلڈ۔ تو سیاسی نظام کے استحکام کے لیکن راجہ صاحب ڈائیلاگ مقدمات کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کے اوپر مقدمات ہیں؟ اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ڈائیلاگ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ میں کیا کرنا چاہیے، پارلیمنٹ جس مقصد کے لیے بنی ہے، قانون سازی کے حوالے سے بات کریں، سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کریں، لیکن جو کرمنل اوفنسز آپ نے کمٹ کر رکھے ہیں اس میں ڈائیلاگ آپ دیکھیں۔ جی ایچ کیو پہ حملہ یعنی اس سے گھنونا، اس سے ہینس قسم کا اوفنس اور کیا ہوگا؟ آپ شہداء کی یادگاریں اکھیڑیں، ان پہ حملہ آور ہوں، ان کے مجسمے توڑیں اور توہین کریں ان کے مزارات کی، تو اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ کو این آر او دیا جائے۔ اسٹیٹ کے پاس لیگلی ایک آپشن موجود ہوتا ہے انڈر سیکشن 494 آف کرمنل پروسیجر کوڈ کہ وہ جو پراسیکیوٹر ہے جو پیش ہو رہا ہے کورٹ میں with the consent of the court he can withdraw the prosecution, he can withdraw the case۔ لیکن یہاں پہ تو صورتحال پھر اگر یہ آپ نے کرنا ہے تو اس ملک میں کسی آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ چھوٹے کرپٹ کو پکڑ سکیں، اس میں کوئی حق نہیں بنتا کسی کا جس نے ایک دفعہ پاکستان کے پرچم کی توہین کی یا قائد اعظم کی توہین کی، اسے آپ جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کی دفاع کی سمبل بلڈنگ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، پاکستان جتنی آرمی انسٹالیشنز تھیں، لیکن وہ سزائیں ان کو سزائیں تو ہوگی راج صاحب، ان کو سزائیں تو ہو گئی ہیں، باقی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو بھی سزائیں دی جائیں گی۔ ایک کمرشل بریک لے لوں، میں واپس آتا ہوں تو اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ جہاں ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، جہاں نیشنل سیکورٹی ہے، وہاں پہ بھی اگر سیاست کی جائے گی، وہاں پہ بھی اپنے ہی ملک کے خلاف کمپین چلائی جائے گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔